السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے کسٹمز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملک سے چینی، پیٹرولیم مصنوعات، یوریا، کھاد اور دیگر اشیاء صرف کی اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان میں 3 سے 5 سال کے دوران 60 سے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ صدر نے قومی اقتصادی کونسل کی تشکیل نو کی منظوری دی ہے۔ نگراں وزیر داخلہ نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت اس سال 30 نومبر کو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سفارتی مشنوں کے ایک خصوصی بریفنگ سیشن میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا گیا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا دوسرا یوم شہادت آج منایا گیا۔ پاکستان نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ عظیم کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے مزار تک ان کے اہل خانہ اور عقیدت مندوں کو جانے کی اجازت دے۔ ترکی اور روس کے صدور اناج کی ترسیل کی محفوظ راہداری کے معاہدے کی بحالی پر بات چیت کے لیے پیر کو ملاقات کریں گے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایک میچ میں کل پاکستان کا مقابلہ بھارت سے پالی قلعے میں ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کراچی میں جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خلاصہ آپ نے سنا، خبروں کی تفصیل کے لیے مجاہد۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کسٹم حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پاکستان سے ضروری اشیاء کی اسمگلنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات سرحدی علاقوں میں اسمگلنگ پر قابو پانے کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم کو چینی، پیٹرولیم مصنوعات، کھاد اور زرعی اشیاء سمیت مختلف اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مزید 10 چوکیوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بلوچستان میں اسمگلنگ میں ملوث سرکاری افسروں سے متعلق مختلف محکموں کی رپورٹ طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ میں ملوث افسروں کے خلاف مؤثر محکمانہ کارروائی کے علاوہ انہیں مثالی سزائیں دی جائیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں اسمگلنگ میں 40% کمی ہوئی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ سے محصولات میں کمی ہوتی ہے اور ملک کے بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر پر بوجھ پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر ہفتہ وار اجلاس میں اسمگلنگ کے خاتمے کے حوالے سے مختلف اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم نے تجارت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے پاک ایران سرحد پر منڈیوں کو مزید فعال بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے اسمگلنگ کا خاتمہ ناگزیر ہو گیا ہے کیونکہ اس سے مجموعی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئندہ 3 سے 5 سال کے دوران 60 سے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں سینئر صحافیوں اور اینکر پرسن سے ملاقات میں کہا کہ اضافی سرمایہ کاری کے بھی وعدے ہیں اور ملک مزید تقریباً اتنی ہی رقم حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے بھی ایک ویب سائٹ تیار کی ہے جہاں موجودہ مشترکہ منصوبوں کے علاوہ مستقبل میں سرمایہ کاری کے امکانات اور مواقع کے بارے میں تازہ ترین معلومات دستیاب ہیں۔ IT، مائنز اینڈ منرلز، ایگریکلچر، ڈیفنس پروڈکشن، یہ تو مین ایریاز ہیں۔ IT جس کے اندر ہیوج پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم انٹیپ کر سکتے ہیں
اور ریئلائز کر سکتے ہیں, اسٹارٹ اپس کو ہم کس طریقے سے انکریج کر سکتے ہیں. میڈیکل ٹورزم از اندر ایریا جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ڈیفنس پروڈکشن, اس پورے لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو مستقبل ہے برائٹ ہے. انہوں نے کہا کہ بعض تخمینوں کے مطابق پاکستان میں 50 خرب سے 60 خرب ڈالر مالیت کی کانیں اور معدنیات موجود ہیں. مزید کہا کہ صرف ریکورڈک ذخائر کی مالیت 700 ارب ڈالر ہے. نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی شعبے کی گنجائش سے استفادہ کرنے کا بھی ایک بڑا منصوبہ ہے. انہوں نے IT اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں موجود امکانات کا بھی ذکر کیا. انہوں نے ملک کے روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری, موسمیاتی تبدیلی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات آج برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے اسلام آباد میں ملاقات میں کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں اور کہا کہ ان کی حکومت ان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرتی رہے گی. انہوں نے شاہ چارلس سوئم اور برطانوی قیادت کو نیک خواہشات کا پیغام دیا. ہائی کمشنر نے برطانوی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم کو مبارکباد دی اور کہا کہ ان کا ملک جمہوری تبدیلی کے اس مرحلے میں پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گا. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اقتصادی کونسل کی تشکیل نو کی منظوری دی ہے. کمیٹی کے 13 ارکان ہوں گے اور وزیر اعظم اس کے چیئرمین ہوں گے. قومی اقتصادی کونسل میں وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ اور نگران حکومتوں کے نمائندے شامل ہوں گے. پنجاب سے SM تنویر, سندھ سے محمد یونس ڈھاگا, خیبر پختونخوا سے احمد رسول بنگش اور بلوچستان سے امجد رشید کونسل کے ارکان ہیں. خزانے, منصوبہ بندی, مواصلات و توانائی کے وفاقی وزراء بھی کونسل کے رکن ہوں گے. قومی اقتصادی کونسل کی ذمہ داری ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینا اور اقتصادی, تجارتی اور سماجی پالیسیوں کی منصوبہ بندی کرنا ہے. نگران وزیر داخلہ سرفراز خان بگٹی نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے. آج کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی 43ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ بلوچستان ملک کی خوشحالی کی ضمانت ہے, وہاں کسی کو امن امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم وائلنس کا مقابلہ کریں گے. ایک پرامن بلوچستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی امید ہے. دہشت گرد پورے پاکستان میں وائلنس کے ذریعے, بندوق کے ذریعے سے اپنا نظریہ ہم پر 22 کروڑ لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اور ہم نے مل کر اس دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے. ہم قطعاً کسی صورت میں بھی جو دہشت گرد ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے, ان کے خلاف آخری حد تک جائیں گے اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالی امن و امان قائم کریں گے. سرفراز خان بگٹی نے کہا کہ پاک فوج دیگر سول آرمڈ فورسز کے ساتھ مل کر بلوچستان سمیت ملک بھر میں امن و امان یقینی بنانے میں مصروف ہے. انہوں نے زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ امن یقین ہو. ملک کی ساحلی پٹی, بالخصوص بلوچستان کی ساحلی پٹی کو محفوظ بنانے میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان کوسٹ گارڈز کی مالی امداد کو بھی دیگر آرمڈ فورسز کے برابر لایا جائے گا. انہوں نے آج کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی 43ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بندوق کے زور پر تخریبی اور پرتشدد عناصر کو عوام کی اکثریت پر اپنا نظریہ مسلط نہیں کرنے دیا جائے گا. وزیر داخلہ نے بلوچستان میں ہر قیمت پر امن قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا کیونکہ یہ صوبہ ملک کی خوشحالی کا ضامن ہے. انہوں نے کہا پاک فوج سول آرمڈ فورسز کے ساتھ مل کر بلوچستان اور ملک کے دوسرے حصوں میں قیام امن کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. وزیر داخلہ نے خصوصاً ملک کے ساحلی علاقے کی حفاظت کے لیے پاکستان کوسٹ گارڈ کی خدمات کو سراہا. آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ان روابط کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تجارت اور عوام کی سطح پر رابطوں کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر پالیتھا ماہی پالا نے آج اسلام آباد میں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان سے ملاقات کی اور صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کو عالمی ادارہ صحت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے تعاون کو سراہا. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے اور پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں عالمی ادارہ صحت کی خدمات قابل تعریف ہیں.
تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ پاکستان تعلیم کا معیار بہتر بنا کر ہی ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے قیام کے 139 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت کے محدود اختیارات کے باوجود ملک میں تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وفاقی تعلیم کی وزارت جلد اسلام آباد میں تعلیم کے بارے میں ایک بین الصوبائی کانفرنس کا اہتمام کرے گی، جس میں ماہرین تعلیم اور تمام جامعات کے پروفیسرز اور وائس چانسلرز کو مدعو کیا جائے گا تاکہ ملک میں تعلیم کے فروغ کا لائحہ عمل وسیع کیا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ کی طرف سے آج وزارت خارجہ میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے متعلق اسلام آباد میں ریزیڈنٹ سفارتی مشنز کے لیے بریفنگ کی ایک نشست ہوئی۔ مؤثر نظم و نسق کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر جہان زیب خان نے تفصیلی پریزنٹیشن دیتے ہوئے سفارتکاروں کو کونسل کے قیام اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے پاکستان میں خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، توانائی اور کانکنی سمیت 4 اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا۔ بریفنگ میں شریک سفارتی مشنوں سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے ملکوں کو وسائل سے مالا مال پاکستان سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بتائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ حکومت نے حال ہی میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تشکیل دی ہے تاکہ تیز تر فیصلہ سازی سمیت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور اس میں آسانی کے لیے ایک ہی چھت تلے تمام سہولتیں دی جا سکیں۔ الیکشن کمیشن نے آج اسلام آباد میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد سے مشاورتی اجلاس کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اجلاس کی صدارت کی۔ جی ڈی اے کے ایک وفد نے الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کے لائحہ عمل کے لیے اپنی مکمل حمایت کی تصدیق کی اور واضح کیا کہ حلقہ بندی شفاف انتخابات کی بنیاد ہے، اس لیے حلقہ بندیوں کا عمل نئی مردم شماری کے مطابق مکمل کیا جائے گا اور انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہونے چاہئیں۔ انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ انتخابی فہرستیں بھی نئی تیار ہونی چاہیے تاکہ ان میں رائے دہندگان کی شمولیت، اخراج اور درستگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئین و قانون کے تحت شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے جی ڈی اے کی سفارشات کی تعریف کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن ان کا بغور جائزہ لے گا اور آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ادارہ حلقہ بندی کے عمل میں شفافیت یقینی بنائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے عمل کی مدت میں مزید کمی کے بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت اس سال 30 نومبر کو کر دی جائے گی۔ کمیشن نے آج ایک بیان میں کہا کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور ان کی آراء سے حلقہ بندیوں کے نظام الاوقات میں مزید کمی کر دی ہے تاکہ انتخابات کا جلد انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس عرصے میں کمی کا مقصد عام انتخابات جلد کرانا ہے۔ انتخابات کے شیڈول کا اعلان اس کے بعد کیا جائے گا۔ سندھ کے نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے صوبے میں مونکی پاکس بیماری کے مشتبہ کیسز کی افواہوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 مشتبہ مریضوں کی ابتدائی تشخیص کی رپورٹ منفی آئی ہے اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر انہیں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ نگران وزیر نے کہا کہ کچھ ٹیسٹ تجویز کیے گئے ہیں اور اگر ان رپورٹس منفی آئیں تو ان افراد کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ امریکہ کے سینئر سفارتکار شانٹی مور نے پشاور میں امریکی قونصل خانے میں قونصل جنرل کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ قونصل جنرل مور نے 2000 میں امریکی محکمہ خارجہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہوں نے دوسرے ملکوں کے علاوہ افغانستان میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ دریائے ستلج کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ ترجمان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق دریائے ستلج میں طغیانی سے متاثرہ اضلاع میں پی ڈی ایم اے کا ریلیف آپریشن جاری ہے اور 17 سے 31 اگست کے دوران 595 دیہاتوں کو احتیاطاً مکمل یا جزوی خالی کروایا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 1000 سے زائد ریسکیو اہلکاروں نے 24 گھنٹے ریلیف آپریشن میں حصہ لیا ہے اور 3000 سے زائد لائف جیکٹس متاثرہ اضلاع میں فراہم کی گئی ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 108 میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں جن میں تمام طبی سہولیات فراہم
فراہم کی گئی ہیں اور میڈیکل کیمپس میں 42,000 سے زائد مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور ایمرجنسی رسپانس کے لیے 16 ایمبولینسز متاثرہ علاقوں میں الرٹ ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق میڈیکل کے علاوہ 181 ریلیف کیمپس بھی متاثرہ اضلاع میں قائم کیے گئے ہیں اور تقریباً 3 لاکھ افراد کو ہنگامی بنیادوں پر ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی ہے، جبکہ تمام متاثرہ اضلاع میں مجموعی طور پر 40,000 افراد کو ہنگامی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور دریائے ستلج میں طغیانی سے متاثرہ اضلاع میں 78,000 سے زائد افراد کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا گیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق متاثرہ اضلاع میں 3 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ نے آج لوگوں کو مشہور نعرے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کے خالق اور جموں کشمیر پر بھارتی ناجائز قبضے کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت کی علامت سید علی گیلانی کی دوسری برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے سے روکنے کے لیے سری نگر میں پابندیاں عائد کر دیں۔ سید علی گیلانی پوری زندگی کشمیریوں کی آزادی کے نصب العین اور پاکستان حامی موقف کے لیے پرعزم رہے۔ انہیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی وکالت پر بھارتی جابر حکومت کے ہاتھوں ناقابل بیان صوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ بزرگ رہنما نے 2 دہائیوں سے زائد عرصے جیل میں یا گھر کی نظر بندی میں گزارا اور 2021 میں آج کے دن حیدر پورہ رہائش گاہ پر نظر بندی کے دوران ہی ان کا انتقال ہوا۔ قابض انتظامیہ نے لوگوں کو شہید رہنما کی قبر پر جمع ہونے اور ان کے لیے فاتح خوانی کرنے سے روکنے کے لیے سری نگر بالخصوص حیدر پورہ کے علاقے میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی، پیراملٹری اور پولیس اہلکار تعینات کر دیے۔ حیدر پورہ قبرستان کی طرف جانے والی سڑکوں کو خاردار تاروں اور رکاوٹوں سے سیل کر دیا گیا تھا اور کسی کو بھی علاقے میں جانے یا وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تاہم وادی کشمیر اور جموں خطے کے کچھ حصوں کی مساجد میں سید علی گیلانی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریبات ہوئیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور تنظیموں نے اپنے تعزیتی اجلاسوں میں کہا کہ سید علی گیلانی کی جدوجہد تحریک آزادی کشمیر کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور دنیا کے دیگر حصوں میں سیمیناروں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں کشمیریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے سید علی گیلانی کو کشمیر کوز کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں پر یاد کیا۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ اگست میں 8 کشمیریوں کو شہید کیا۔ گزشتہ ماہ محاصرے اور تلاشی کی 261 کارروائیوں کے دوران 134 شہریوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے متعدد کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ پونچھ قصبے میں شراب کی دکان کھولنے کے خلاف لوگوں نے احتجاجی دھرنا دیا اور ضلعی انتظامیہ نے اسے فوری طور پر بند کرنے کی اپیل کی۔ ادھر دریا اسنا کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارتی حکام کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں اور میڈیا اداروں کو مسلسل نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ قابض انتظامیہ نے حال ہی میں ایک آزاد نیوز پورٹل دی کشمیر والا کی ویب سائٹ بلاک اور اس کا دفتر بند کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ علاقے میں آزادی صحافت کا مکمل طور پر گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ممتاز کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی دوسری برسی پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ بھارتی مظالم اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود سید علی گیلانی کی کشمیر کے نصب العین کے ساتھ وابستگی بے مثال تھی۔ انسانی حقوق کے بارے میں نگراں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کو آج ان کی دوسری برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گیلانی کی کشمیر کے لیے جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ بزرگ کشمیری رہنما نے کشمیر کے معاملے کو ہر عالمی فورم پر اجاگر کیا اور بھارتی مظالم کو عیاں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی تحریک آزادی کشمیر کے بانی اور علمبردار تھے اور انہوں نے آخر سانس تک جد و جہد آزادی کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ ممتاز رہنما حق خود ارادیت کے اصولی اور تاریخی موقع پر چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ مشال ملک نے کہا کہ سید علی گیلانی کی آزادی کے عظیم مقصد کے لیے لگن اور لازوال وابستگی آنے والی کشمیر نسلوں کے لیے باعث تحریک رہے گی۔ انہوں نے پوری قوم، آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری رہنما کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ پاکستان نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے خاندان اور ان کے پیروکاروں کو ان کی آخری آرامگاہ تک بلا رکاوٹ رسائی دے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں
ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ سید علی شاہ گیلانی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حقیقی آواز اور کشمیریوں کے حقوق کے عظیم علمبردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل ظلم و ستم اور شدید مشکلات کے باوجود کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے سید علی گیلانی کے غیر متزلزل عزم نے ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت میں کشمیریوں کی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ Syed Ali Gilani will be remembered for his matchless sacrifices and unconditional love for Kashmir and for Pakistan. Today we pay rich tribute to his lifelong dedication for justice and freedom and reaffirm our support to the people of illegally Indian occupied Jammu and Kashmir. روسی صدر ولادیمیر پوٹن اناج کی ترسیل کے لیے محفوظ راستہ یقینی بنانے کے حوالے سے معاہدے کی بحالی کے لیے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیساکوف نے آج صحافیوں کو بتایا کہ مذاکرات پیر کو سوچی میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس کا اعلان ایسے وقت میں ہوا ہے جب تھوڑی دیر قبل یوکرین نے کہا تھا کہ 2 مزید بحری جہاز ایک عارضی راہداری کے راستے رواں دواں ہیں جو اس نے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے قائم کی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے شمال میں الاقبا گاؤں میں ایک کارروائی کے دوران ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ 36 سالہ شخص عبدالرحیم فائز غنم کو اسرائیلی فوج نے سر میں گولی ماری۔ یوکرین نے روس کے مغربی علاقے میں جہاں پر ملک کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر موجود ہے آج ڈرون حملہ کیا ہے۔ روسی گورنر رومن اسٹارووائٹ نے کہا ہے یوکرین کے ڈرون حملے سے کرچاتوف میں ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ کراچی میں پہلے T20 میچ میں جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم نے پاکستان کی خواتین ٹیم کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 11 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 76 رنز بنائے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ایشیا کپ 2023 میں کل سری لنکا کے شہر پالی قلعے میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ 238 رنز کے بڑے مارجن سے پہلا میچ جیت کر پاکستان گروپ ونر کی حیثیت سے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ایشیا کپ کے 50 اوورز کے فارمیٹ میں پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے خلاف مجموعی طور پر 13 میچ کھیل چکے ہیں۔ بھارت 13 میں سے 7 میچ جیت چکا ہے جبکہ پاکستان نے 5 میچ جیتے ہیں اور 1997 میں ایک میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ ایشیا ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں پاکستان ہاکی ٹیم کا ملیشیا کے خلاف آخری پول میچ 5-5 سے برابر رہنے کے بعد پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان ٹورنامنٹ میں اب تک ناقابل شکست رہا ہے اور 13 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر ہے جبکہ بھارت 12 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ملیشیا کے خلاف اپنے آخری پول میچ میں رانا عبدالوحید نے 3 گول کیے جبکہ محمد مرتضیٰ اور عبدالرحمان نے ایک گول کیا۔ ملیشیا کو پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن حاصل ہے جبکہ بنگلہ دیش چوتھے نمبر پر ہے۔ عمان اور جاپان بالترتیب 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر ہیں۔ ایک روز قبل پاکستان نے اپنے روایتی حریفوں بھارت اور بنگلہ دیش کو بالترتیب 5-4 اور 15-6 سے شکست دی۔ پاکستان کے ایرانی کراٹے کوچ احمد صفی نے کہا ہے کہ ایران میں حاصل کی گئی تربیت سے اس مہینے کی 23 تاریخ کو چین میں منعقد ہونے والی 19ویں ایشیا گیمز کی تیاری میں بڑی مدد ملے گی۔ میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب پاکستانی فائٹرز ایرانی ٹیم کے فائٹرز اور دیگر اعلیٰ سطح کے فائٹرز سے مقابلہ کریں گے تو انہیں بڑی مدد ملے گی۔ پاکستان کراٹے فیڈریشن نے 2 ماہ کے لیے احمد صفی کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ پاکستانی کھلاڑیوں کو ایران میں تربیت دیں گے اور ہینگجو میں ایشیائی گیمز کے دوران پاکستانی ٹیم کے ہمراہ بھی ہوں گے۔ اور پاکستان باسکٹ بال لیگ کا افتتاحی میچ منگل سے اسلام آباد میں ہوگا۔ مردوں اور خواتین کی 2 ٹیمیں مقابلے میں حصہ لیں گی۔ مردوں کے میچ کوئٹہ کنگز اور پشاور ایگلز کے درمیان جبکہ خواتین کے میچ اسلام آباد سٹارز اور لاہور رائلز کے درمیان کھیلے جائیں گے۔ قومی اور بین الاقوامی کھلاڑی مقابلے میں اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے۔ پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں لیگ کے تربیتی کیمپ جاری ہیں۔ اور اب آپ سنیں گے تجارتی خبریں۔ لاہور میں چین کے کونسل جنرل ہاؤ شیری نے آج لاہور میں ایوان صنعت تجارت لاہور کے صدر کاشف انور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی کونسل جنرل نے لاہور چیمبر آف کامرس اور چینی کونسل خانے کے درمیان پائیدار تعلقات پر زور دیا۔ ہاؤ شیری نے ان تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ مفادات کے عمل کو تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے لاہور اور پنجاب میں تاجر برادری کی فلاح و بہبود اور خوشحالی میں لاہور چیمبر آف کامرس کو کلیدی کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس اور چینی کونسل خانے کے درمیان چینی کمرشل کونسلر یین یانگ کو فوکل پرسن بھی تعینات کیا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 310 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 45,312 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 161 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 287 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज निशात कंपनी के सबसे ज़्यादा 14 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 294 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 197 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 81 में कमी, जबकि 16 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेस्ले पाकिस्तान कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 89 रुपये का इजाफा, जबकि बोनेरो टेक्सटाइल के हिस्सेस की कीमतों में 34 रुपये 99 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 305 रुपये 50 पैसे और कीमत फ़रोख्त 306 रुपये। पाउंड स्टर्लिंग 386 रुपये 63 पैसे और 387 रुपये 26 पैसे। यूरो 331 रुपये 55 पैसे और 332 रुपये 9 पैसे। सऊदी रियाल 81 रुपये 39 पैसे और 81 रुपये 52 पैसे। UAE दिरहम 83 रुपये 69 पैसे और 83 रुपये 82 पैसे, जबकि जापानी येन 2 रुपये 7 पैसे और 2 रुपये 10 पैसे। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,86,809 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 1,30,636 मीट्रिक टन बरामदी और 56,173 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। कौमी वरसे और सकाफत के निगरान वज़ीर जमाल शाह ने बुध को यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के सिलसिले में सकाफती सरगर्मियों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है, जो 1 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इस सिलसिले में जंगी फनपारों पर मुश्तमिल एक खुसूसी नुमाइश इस्लामाबाद म्यूजियम में शुरू हुई। हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोगों को इंगेज करें, अपने सकाफती वर्से के बारे में भी उनको न सिर्फ ये कि बताएं, बल्कि हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन है मुयस्सर, उनके जरिए हम उन्हें एक दूसरे के करीब लाएं, एंटरटेन भी करें, एजुकेट भी करें। और इस जमीन का जो ये जबरदस्त तोहफा है हेरिटेज की शक्ल में, ये हम सबके साथ शेयर करें और बड़े फख्र से न सिर्फ ये वर्सा सेलिब्रेट करें बल्कि डिफेंस डे को सेलिब्रेट करें। उर्दू के मुमताज़ नावल निगार फातिमा सुरैया बजिया की आज 93वीं सालगिरह मनाई गई। उन्हें 1996 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और 2012 में हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। बजिया का इंतकाल 85 बरस की उम्र में गले के कैंसर की वजह से 10 फरवरी 2016 को कराची में हुआ। और पेमरा ने एक निजी टीवी चैनल के ड्रामा हादसा को नशर करने पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। पेमरा की जानिब से ट्विटर पर जारी एक बयान के मुताबिक अथॉरिटी को ड्रामे के मवाद के बारे में मुतादिद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें सोशल मीडिया भी शामिल है, जिसके बाद ड्रामे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक मादूम होते सितारे की एक खूबसूरत तस्वीर जारी की है, जिसमें ज़मीन से देखे जाने वाले सबसे करीबी और रोशन सितारे को धमाके से फटते हुए दिखाया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की खूबसूरत तस्वीर में मादूम होने वाला सितारा एक नेकलेस की तरह दिखाई देता है, जिससे धूल और गैस उड़ती दिखाई देती है। यूरोपीय हबल खलाई दूरबीन ने पहले ही इसकी निशानदेही नहीं की थी। इस मंजर का 1,70,000 के नूरी साल के फासले पर मुशाहिदा किया गया है और इससे साइंसदानों को सितारों के उभरने और मादूम होने का पता चलेगा। चीनी कंपनी TCL ने एक नया स्मार्टफोन मुतारिफ कराया है, जिसमें पेपर डिस्प्ले की नई टेक्नोलॉजी शामिल की गई है और ये फ़ोन नीली रोशनी भी खारिज नहीं करता, जो आंखों को मुतासिर करती है। इस टेक्नोलॉजी को NXT पेपर का नाम दिया गया है और वो आम फ़ोन की तरह तमाम रंगों को नुमाया करता है और ये इलेक्ट्रिक पेपर भी कहलाता है। TCL के इंजीनियर्स का कहना है कि नए फ़ोन से आंखों की बिनाई मुतासिर नहीं होती। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मतला साफ, ताहम बलाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खत्ते पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी और दालबंदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों के रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं: इस्लामाबाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 23, लाहौर 37, कराची 33, पेशावर 37, कोयटा 37, मुजफ्फराबाद 38, गिलगित 40, श्रीनगर 32, जम्मू 35, पुलवामा 30 और शोपिया में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले हम खबरों का खुलासा समाप्त कीजिए।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्क से चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, यूरिया खाद और दीगर अशियाए सर्फ की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में 3 से 5 साल के दौरान 60 से 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। सदर ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दी है। और इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के इस साल 30 नवंबर को करने का ऐलान किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर और रशीद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर शाजिया मुश्ताक, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हुमैरा राना, मुजाहिद खान और हमारी पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हामिया नासिर।